السلام علیکم. کیسے ہیں سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عائشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کچن سیکرٹس ود عائشہ. آج ہم بنا رہے ہیں چکن قیمے کے چپلی کباب. تو چلیں میں آپ کو اس کی ریسیپی بتاتی ہوں. اس کے لیے ہم نے لیا ہے تقریباً ½ کلو چکن کا قیمہ. ساتھ میں ہم نے 2 باریک چاپ کی ہوئی پیاز لی ہیں چھوٹے سائز کی. 1 ٹماٹر لیا ہے, یہ بھی باریک کٹا ہوا ہونا چاہیے. ہرا دھنیا ہے, پودینہ ہے, ہری مرچیں ہیں ہمارے پاس 3 سے 4, اور ادرک لہسن کا پیسٹ ہے 1 کھانے کا چمچ. ہمارے پاس بیسن ہے 2 کھانے کے چمچ. یہ گرم مسالہ ہے پسا ہوا 1 کھانے کا چمچ, آدھا کھانے کا چمچ. لال مرچ ہے پسی ہوئی ½ کھانے کا چمچ. کٹی ہوئی مرچ ہے ہمارے پاس تقریباً 1 کھانے کا چمچ ہو گیا. اور یہ کالی مرچ ہے ½ چائے کا چمچ. اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم اس باؤل میں ڈال دیں گے. یہ ہم نے پیاز ڈال دیا, یہ میدا ڈال دیا, بیسن ڈال دیا, یہ دھنیا اور پودینہ ڈال دیا, اور یہ سارے مسالے ڈال دیے ہم نے. یہ دیکھیں ہری مرچ پیسی ہوئی, چاپ کی ہوئی, اور یہ ادرک لہسن کا پیسٹ ہے, ٹماٹر, کٹی ہوئی لال مرچ, کالی مرچ, لال مرچ کا پاؤڈر. اور یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی, یہ میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر گھی. آپ کے پاس گھی ہے, گھی اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ اگر ہم باہر سے دوسرا گوشت لیتے ہیں نا, بیف یا مٹن, تو اس کے ساتھ چربی ملتی, تو اس کے اندر چربی کا ہونا ضروری, اس لیے گھی ڈال دیا میں نے. اور اب ان ساری چیزوں کو مکس کر دیتی ہوں میں. اب ان ساری چیزوں کو نا اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں, اور پھر آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں کباب بناتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بتانا میں بھول گئی تھی, کٹا ہوا دھنیا, ثابت دھنیا, یہ ½ کھانے کا چمچ. اور یہ ہمارے پاس نمک ہے, یہ بھی شاید میں نے پہلے آپ کو بتایا نہیں ہے, جلدی میں بھول گئی. یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں, یہ لیکن میں ½ کھانے کا چمچ ڈال رہی ہوں اس کے اندر نمک. اور اب سارے مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ یہ جڑ جائے. اور اس کے اندر ابھی میں یہ مکس کر کے نا پھر انڈا ڈالتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ انڈا ڈال دیا. یہ سارے کو اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں, پھر میں آپ سے نا چپلی کباب کی ٹکیاں بنا کے ملتی ہوں. چلیں یہ دیکھیں اچھی طرح میں نے سارا مکس کر لیا, اور یہ میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا ہاتھوں پہ لگانے کے لیے. اب میں اس کی بنانے لگی ہوں ساری ٹکیاں. یہ دیکھیں جتنی آپ کو چاہیے, بڑی, بہت بڑی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, درمیانے سائز کی بنائیں. یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو شامی کباب بنانا سکھایا نا, اس کی ریسیپی. یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کو نا تھوڑا دبا کے بنانا ہے آپ نے, کیونکہ اگر بالکل سافٹ بنے گے نا تو فرائی کرتے اگر ٹوٹ نہ جائیں. یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے بنا کے, اور اب آپ سے ملتی ہوں ان کو فرائی کر کے, تو پھر میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتی ہوں. اور ہاں میں نے آپ کو بتانا تھا, یہ میں اصل میں فریز کرنے کے لیے بنا رہی ہوں, تو آپ یہ اسی طرف سے ایسے ہی بنا کے آپ ان کو, اور یہ ہے کہ آپ ان کو نا 2.5 سے 3 مہینے کے لیے اسی طرح فریز کر سکتی ہیں, ایئر ٹائٹ پیکٹ میں بند کر کے, یا پھر ایئر ٹائٹ جو پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں ان میں ڈال کے آپ ان کو سٹور کر سکتے ہیں. تو میں نے بھی سٹور کرنے کے لیے بنائے ہیں, مطلب فریزر میں رکھنے کے لیے بنائے ہیں. تو آپ بھی سیم ایسے ہی کر کے نا تو اس کو فریز کر سکتے ہیں. ابھی میں اس میں سے کچھ آپ کو دکھانے کے لیے فرائی کروں گی, باقی سارے یہ بنا کے میں فریز کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہم نے فرائی پین میں آئل لیا ہے, اور آئل گرم ہو گیا, اب یہ ڈالنے لگی میں. یہ دیکھیں ایک سائڈ سے فرائی ہو گیا, اب ہم سائڈ چینج کر رہے ہیں. آپ 2 چیزوں کی ہیلپ لے کے کر سکتے ہیں, مطلب ایک چمچے سے یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے نا, تو اس لیے میں ساتھ چھری کا استعمال کر رہی ہوں. آپ کوئی دوسرا چمچہ یا فوگ لے سکتے ہیں اس کی سائڈ چینج کرنے کے لیے. اور یہ اچھے سے براؤن ہو جائے نا, مطلب بہت زیادہ براؤن چکن کے ہے نا, تو یہ آپ کو بہت زیادہ براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ مطلب لائٹ ہی کلر اچھا لگتا ہے, کیونکہ یہ چکن کا قیمہ تو آپ کو پتہ ہے جلدی گل جاتا ہے. اور دوسرا ہو نا تو بڑا قیمہ ہو نا تو وہ پھر تھوڑا دیر لیتا ہے, اس لیے اس کو تھوڑی زیادہ دیر فرائی کرتے ہیں. تو چلیں میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں پھر. یہ دیکھیں اب یہ فرائی ہو گیا, میں ان کو نکال رہی ہوں ساروں کو.
چلیں جی یہ دیکھیں یہ ہمارے کباب ڈش آؤٹ ہو گئے ہیں، اور میں آپ کو نا ایک کباب توڑ کے دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے جوسی بنے ہیں. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو کھا کے چیک کر کے دکھاتی ہوں. ویسے جب آپ اپنے لیے بنائیں گے تو آپ تبھی کھا کے ٹیسٹ کریں گے. اور چلیں جی میں نے تو کھا کے دیکھا، مجھے تو بہت پسند آیا ہے. اور باقی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگی. اور اگر آپ لوگ بھی اپنی فرمائش پہ کوئی اچھی سی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ضرور. اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.